318 اوشن ویو ڈرائیو کے گھر میں روشنی تھی۔ سبز جیپ چیروکی خرامہ خرامہ گھر کے سامنے سے گزری۔ ڈرائیور بغور گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب خاصا سبزہ تھا۔ عمارت شیدے درختوں کے گھیروں میں گھری تھی۔ صورتحال موافق تھی۔ چیروکی نے ایک بار پھر چکر لگایا۔ اس مرتبہ چیروکی کے ڈرائیور نے ایک بلاک کے فاصلے پر ایک غیر نشان زدہ کار دیکھی۔ پولیس نگرانی کر رہی ہے، ڈرائیور نے سوچا۔ گاڑی کے اندر دو سایوں کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ آج کی رات کام کے لیے مناسب نہیں ہے، اسے موزوں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چیروکی علاقے سے نکل گئی۔ 9 بجے صبح گارڈز کی ہمراہی میں بلی بینفورڈ کو جیل سے نکالا گیا۔ البرٹ ڈیرین اس کا وکیل منتظر تھا۔ بلی نے ڈیرین کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ خبر اچھی نہیں ہے۔ وہ وکیل کے سامنے بیٹھ گیا۔ گارڈ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وکیل نے آغاز کیا۔ ہاں، خبر سناؤ۔ بلی بینفورڈ نے شیشے کی دوسری طرف سے مطالبہ کیا۔ نارم لیڈل نہیں مان رہا۔ وہ ٹرائل کے سوا کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وکیل نے کہا۔ بلی بینفورڈ نے اسپیکر کے ذریعے اس کا جواب سنا۔ گورنرشپ اس کا ٹارگٹ ہے، بلی بینفورڈ نے سوال کیا۔ فی الحال اس نے عندیہ نہیں دیا ہے، لیکن تم سے نمٹنے کے بعد اس کے لیے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ بلی آگے جھکا اور وکیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم کو کیوں ادائیگی کر رہا ہوں؟ تمہاری کیا افادیت ہے؟ استغاثہ کے پاس کافی سے زیادہ ثبوت ہیں۔ ہوبارٹ ریاستی گواہ بن گیا ہے۔ ان کے پاس تمہارا شپنگ ریکارڈ ہے۔ پلی بارگین کے لیے پھر کوشش کرو۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتا۔ لیڈل نہ مانے تو بتانا، اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ بلی کی بات پر وکیل چونکا۔ تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، تم پلی بارگین پر توجہ دو۔ وکیل کے ہاتھوں میں لرزش نمودار ہوئی۔ اوکے۔ 1 ہفتے میں ڈی اے آفس پلی بارگین کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ بلی بینفورڈ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ صبح اپنی ستیلی ماں کے ساتھ نینا نے رسمی کلمات کا تبادلہ کیا۔ ڈینیلا کے مطابق نینا کے ڈیڈی جارج جلدی گھر سے روانہ ہو گئے تھے۔ ڈینیلا نے دوسری اطلاع یہ دی کہ نینا کے لیے 2 فون کالز موصول ہوئی تھیں۔ ایک وہی پولیس مین تھا، کیوٹ ون، سیم۔ ہاں، وہ تمہارے لیے فکر مند ہے۔ سیم کو اس کی فکر ہے؟ نینا نے انجانی سی مسرت محسوس کی۔ پھر اسے وہی خیال آیا کہ شاید یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اور دوسری کال؟ اس نے سوال کیا۔ دوسری کال رابرٹ نے کی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ تم یہاں ہو۔ نینا نے نفی میں سر ہلایا اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گئی۔ اس نے اپنے باپ کی مرسڈیز لے لی تھی۔ گیراج میں 2 گاڑیاں اور موجود تھیں۔ نینا کا رخ اوشن ویو ڈرائیو کی طرف تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو غم و غصے کے ساتھ خوف بھی تھا۔ کیا بات ہوگی؟ وہ کیا کہے گا؟ میں کیا کہوں گی؟ اس نے بیل بجائی۔ دروازہ کھلا۔ وہ سامنے کھڑا قدرے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہا۔ نینا نے کچھ نہیں سنا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ نینا کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ تم بیٹھ جاؤ۔ جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم 1 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے، 1 مہینے پہلے تو بتا سکتے تھے نا۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ نینا کے دیگر احساسات پر غصہ حاوی تھا۔ نہیں، یہ تمہاری بات نہیں ہے، وہ بولا۔ پھر کس کی بات ہے؟ نینا تڑخی۔ رابرٹ خاموش تھا اور نظریں چرا رہا تھا۔ نینا اس کے قریب سے گزر کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ وہ اپنی بقیہ چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ رابرٹ دفاعی انداز میں کچھ کہہ رہا تھا، لیکن نینا کا انداز جارحانہ تھا۔ اس نے بے دھڑک اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اچانک کھنکارنے کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ سیم بیڈ روم کے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ تم پولیس والے دستک نہیں دیتے؟ رابرٹ کا انداز بدل گیا۔ دروازے کھلے تھے اور میں نے دستک بھی دی تھی۔ ایک بار پھر وارنٹ کے بغیر؟ رابرٹ نے اعتراض کیا۔ میں نے مدعو کیا ہے، اسے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، نینا نے کہا۔ قبل اس کے کہ رابرٹ کچھ کہتا، سیم نے نینا کو مخاطب کیا۔ تمہیں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں وہاں پہنچا تو تم روانہ ہو چکی تھیں۔ کیا میں تمہاری قیدی ہوں؟ نینا نے زیر لب کہا۔ نینا کے سخت الفاظ کے رد عمل میں رابرٹ نے کہا، میں اکیلا ہی قصوروار نہیں ہوں۔ میں چرچ چھوڑ کر نہیں گئی تھی، تم گئے، تم نے دغابازی کی۔ ہاں، لیکن راتوں کو تم غائب ہو جایا کرتی تھیں۔
یہ کیسا رشتہ تھا؟ سیم نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ غائب، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میری جاب کی نوعیت کیا تھی؟ میرے پاس اپنی وجوہات تھیں۔ تمہاری جاب میرے لیے صبر آزما ہو گئی تھی، تنہائی کھا رہی تھی مجھے۔ قدرتی بات تھی، مجھے کہیں اور دیکھنا پڑا۔ کہیں اور؟ نینا اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے گھور رہی تھی، گویا تم نے میری جگہ کسی اور کو تلاش کر لیا تھا۔ کون ہے وہ؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ تمہاری سوچ غیر منطقی ہے۔ ہاں، میں 6 مہینے پہلے غیر منطقی تھی، نینا چلا اٹھی۔ اس کے گمان میں نہ تھا کہ رابرٹ کسی اور عورت کے ساتھ ملوث تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یوں لگا جیسے وہ یکدم بیمار ہو گئی ہو۔ وہ بستر پر گر گئی۔ اسے علم ہی نہیں ہوا کہ کب آنکھوں نے برسنا شروع کر دیا۔ وہ یہ بھی نہ جان سکی کب سیم اس کے قریب بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں آنسو بہاؤں۔ نینا نے رابرٹ کے لیے نفرت محسوس کی۔ مان اسے احساس ہوا کہ سیم نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ نینا نے سر اٹھا کر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا۔ میں افسردہ نہیں ہوں، میرا خیال ہے کہ تم ہو۔ سیم نے تردید کی اور نرمی سے اس کے بھیگے رخساروں پر انگلیاں پھیریں۔ نہیں ہوں، نہیں ہوں۔ اس نے سسکی لے کر چہرہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دفتن اگلے لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ سیم کے بازوؤں کے حلقے میں ہے۔ وہ ہمیشہ کی مانند خاموش تھا۔ وہ روبوٹ نہیں تھا۔ بازوؤں کا حلقہ تنگ ہو رہا تھا۔ سیم کی گرم سانسیں اور ہونٹ نینا کی زلفوں پر تھے۔ نینا سیم کی دھڑکنوں کو محسوس نہیں بلکہ سن رہی تھی۔ وہ وہی کر رہا تھا جو ہسپتال کے ایمرجنسی میں نینا مریضوں کے لیے کیا کرتی تھی۔ وہ اس کی جاب تھی، یہ سیم کی جاب تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ سچویشن غیر متوقع تھی اور غیر متوقع انداز کی متقاضی تھی۔ نینا کے لیے یہ کتنا راحت افزا اور پرسکون تھا، جیسے پھولوں پر نکھار آتا ہے اور پھلوں میں رس۔ گلشن پر شباب، یہ حسن عطا ہے یا شدت طلب؟ یہ پھول نہیں ہیں، اس کے لیے دہکتا انگارہ ہے، سیم کے دل نے کہا۔ اس نے شدید کشمکش کے بعد خود کو نینا سے الگ کیا۔ نینا کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ یہ کچھ اور تھا، نینا نے سوچا۔ شاید وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ نینا نے نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر آہنی پردہ پڑا تھا۔ سبز آنکھوں میں کوئی لہر، کوئی دوسرا رنگ نہیں تھا، کوئی خواہش، نہ کوئی آرزو، نہ جذبہ، نہ جلوہ، مسکراہٹ بھی نہیں۔ یہ لطف و کرم تھا یا جورد ستم؟ وہ مجھے مجرم قرار دے رہا تھا۔ مجھے اپنی جاب سے محبت ہے، وہ بھی تو ڈاکٹر ہے، وہ بھی ہر وقت میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی، کسی اور مرد کی طرف دیکھا تک نہیں۔ یہ محبت نہیں تھی، وہ مجھ پر قبضہ رکھنا چاہتا تھا۔ کیا تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ یہی کرتے ہو؟ میری بیوی نہیں ہے۔ مطلب طلاق؟ میں نے شادی نہیں کی، سیم نے جواب دیا۔ نینا سمجھ نہیں سکی کہ اس اطلاع پر اس نے اندرونی خوشی کیوں محسوس کی تھی۔ یہ عجیب بات تھی اور اجنبی احساس۔ وہ کس طرح سوچنے لگی ہے؟ نینا نے جلدی سے نگاہ ہٹا لی، کہیں وہ اس کا ذہن نہ پڑھ لے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ کیس پر بات کرتے ہیں، سیم نے کہا۔ تم میری مدد کر سکتی ہو۔ نئی بات سامنے آئی ہے، چرچ کا چوکیدار غائب ہے۔ تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ نہیں، نینا نے حیرانی سے کہا۔ میں نے اس کا نام تک نہیں سنا۔ اس کا نام جیمی بروگن تھا۔ پرسوں صبح اس نے چرچ کھولا تھا۔ اس روز وہ آتا جاتا رہا، لیکن دھماکے کے بعد سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ تم نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب؟ سیم نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس کی لاش ایک کار سے ملی ہے جو اسکار بورو کی پارکنگ میں تھی۔ سر میں گولی ماری گئی ہے۔ گن بھی کار میں پڑی تھی جس پر انگلیوں کے نشانات ہیں۔ خودکشی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں۔ سیم نے پرسوچ انداز اختیار کیا۔ نینا خاموش تھی۔ خبر اس کے لیے شوق کی مانند تھی۔ ہم کرائم لیب رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ گاڑی کی ڈکی سے بم بلاسٹ کے چند لوازمات دستیاب ہوئے ہیں۔ اس بات نے موت کو خودکشی کا بھرپور رنگ دیا ہے، جس کے بعد قائل ہونا چاہیے کہ یہ خودکشی تھی۔ کیا تم قائل نہیں ہو؟ نینا نے سوال کیا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ بروگن اسلحے اور بامبنگ وغیرہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا تھا، نیز یہ کہ محرک بھی معدوم ہے۔ یہ بھی نہیں علم کہ نشانہ تم تھیں۔ کیا کہو گی؟ نینا نے نفی میں سر ہلایا۔
میں اس آدمی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن وہ تمہیں جانتا ہے۔ کار میں سے ایک سلپ ملی ہے جس پر تمہارا پتہ درج ہے، سیم نے انکشاف کیا۔ نینا نے عالم تحیر میں سیم کو دیکھا۔ سیم کی آنکھوں کے ذریعے اس کے ذہن تک پہنچنا ناممکن تھا۔ نینا ڈر جاتی تھی۔ سیم کتنا گہرا آدمی ہے، کوئی اور کہتا تو میں یقین نہ کرتی۔ یہ کیا اصرار ہے؟ اس نے تمہیں روڈ پر ہلاک کرنے کی کوشش کی، سیم نے بتایا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اسی کا کام تھا؟ کار کی وجہ سے، جس کار میں اس کی باڈی ملی ہے۔ نینا کا حلق خشک ہو گیا۔ سیاہ؟ ہاں، سیاہ فورڈ۔ سیم نے گویا اس کے حواسوں پر دھماکہ کیا۔ سرد خانے میں سیم نے نینا کا بازو تھاما ہوا تھا۔ نینا جو کچھ دیکھنے جا رہی تھی، اس ادراک کے باعث اس کا بدن لرز اٹھا۔ سیم کا ہاتھ بازو سے ہٹ کر اس کی کمر کے گرد آ گیا۔ تم تیار ہو؟ اس نے استفسار کیا۔ نینا حیران تھی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ طویل بیڈ نما دراز نصف باہر کھینچی گئی۔ شناخت کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ بطور ایمرجنسی نرس اس نے خاصے ڈراؤنے منظر دیکھے تھے، ٹوٹی ہڈیاں، بہتا خون، جھلسے بدن، چہرے وغیرہ وغیرہ۔ اس نے دراز میں مردہ بروگن کا ادھورا چہرہ دیکھا اور جلد ہی رخ پھیر لیا۔ میں اسے نہیں جانتی، اس نے سرگوشی کی۔ اچانک اسے چکر آیا۔ سیم نے سہارا دیا اور اسے سرد خانے سے باہر لے آیا۔ آفس میں نینا نے گرم چائے پی۔ اس دوران میں سیم اپنے ساتھی گورڈن سے فون پر بات کر رہا تھا۔ بات ختم کر کے اس نے نینا کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑیں۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں۔ نینا کی گرفت کپ پر سخت ہو گئی۔ نہیں، تم اپسیٹ ہو، تمہیں سنبھلنے کے لیے وقفہ درکار ہے، سیم نے کہا۔ آؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ لنچ ٹائم ہے، کیفے چلتے ہیں۔ تم لنچ کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ہاں، لنچ چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا تم گھر جانا چاہتی ہو؟ کچھ بھی۔ وہ اٹھی۔ مجھے اس جگہ سے نکال لو۔ نینا کی بھوک مر گئی تھی جبکہ سیم شکم سیری میں مگن تھا۔ تم کیسے کر لیتے ہو؟ لاشیں دیکھ کر لنچ کرنے چلے آئے؟ سیم نے شانے اچکائے۔ ضروری ہے، سب جاب کا حصہ ہے۔ تم نے اپنے کیریئر میں اس سے زیادہ بھیانک مناظر دیکھے ہوں گے، اور تم نے ایمرجنسی میں اپنے حصے کے مناظر دیکھے ہوں گے۔ ہاں، لیکن مریض عموماً میرے پاس زندہ حالت میں آتے ہیں۔ ہاں، کچھ فرق ہے۔ سیم نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے۔ تم خون خرابہ، دھماکے، خطرات کیسے ڈیل کر لیتے ہو؟ چیلنج۔ میرے لیے یہ برے آدمیوں کے خلاف ایک چیلنج ہے۔ مجرموں کا ذہن مختلف ہوتا ہے۔ وہ کاریگر ہوتے ہیں، ان میں جینیس بھی ہوتے ہیں، وہ خطرناک ہوتے ہیں لیکن بزدل بھی۔ عموماً چھپ کے دور سے وار کرتے ہیں۔ انہیں تلاش کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ یعنی تم انجوائے کرتے ہو؟ غلط کہہ گیا، انجوائے ٹھیک لفظ نہیں ہے۔ یہ میرے لیے پزل کی طرح ہے۔ میں مجرم کے مانند سوچ کر پزل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گویا تم ایک غیر معمولی آفیسر ہو، نینا نے تبصرہ کیا۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ شاید، ہاں، شاید مجرم کی طرح ڈرپوک۔ وہ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو تکتی رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ سبز نگینے نہیں تھے، انسانی آنکھیں تھیں۔ ایک ہنسی نے سیم کو پتھریلے پولیس مین سے جذبات سے پر ایک انسان میں تبدیل کر دیا تھا۔ کشش کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ میں غلطی نہیں کروں گی، نینا نے عزم کیا۔ یہ ایک حماقت ہوگی کہ رابرٹ کی دغا بازی کے بعد پولیس مین کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں۔ اس نے زبردستی سیم کے چہرے سے نظر ہٹائی۔ کہیں بھی دیکھو، اس چہرے کو نہ دیکھو۔ نینا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اگر بروگن نے دھماکہ کیا تھا تو اب مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، شواہد و ثوابت بظاہر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ تمہیں قائل کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ہاں، میں وضاحت نہیں کر سکتا، مگر میرے ذہن میں کھٹک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تم محتاط رہو۔ نینا نے نظر اٹھائی۔ مسکراہٹ غائب تھی۔ وہی بے تاثر چہرہ، کوپ واپس آ گیا تھا۔ یعنی تمہارے خیال میں معاملہ ختم نہیں ہوا؟ نینا نے کہا۔ ہاں، میں مطمئن نہیں ہوں، اور مجرم چاہتا ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ 3 بجے اسٹیشن میں متعلقہ افراد موجود تھے۔ اب تک کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ کولی کے مطابق جمی بروگن کا نک نیم کوئی نہیں تھا، جمی بروگن ہی اصلی نام تھا۔ عمر 45 سال، پیدائش ساؤتھ پورٹلینڈ، چند سال قبل چھوٹی موٹی چوریوں کا ریکارڈ،
8 برس قبل چرچ سے منسلک ہوا، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا، ملٹری سروس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تعلیم 11ویں گریڈ سے کم۔ اس کی بیوی کے مطابق بروگن لکھنے پڑھنے میں دشواری محسوس کرتا تھا، بم بنانا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اس کی بیوی نینا کو نہیں جانتی تھی، نیز اس کا کہنا تھا کہ فورڈ میں ملنے والے پرچے کی تحریر اس کے شوہر کی نہیں تھی۔ دونوں کی ازدواجی زندگی میں کوئی خلل یا رخنہ نہیں تھا۔ ٹاکیڈا نے بتایا کہ گن چوری شدہ تھی، جسے 1 سال پہلے میامی سے چرایا گیا تھا۔ یہ علم نہیں ہو سکا کہ گن بروگن تک کیسے پہنچی۔ اس کی بیوی کے بیان کے مطابق وہ اسلحے کے استعمال سے ناواقف تھا۔ فورڈ وہی تھی جس نے نینا کی کار کو ٹکر ماری تھی۔ ڈکی سے ملنے والی اشیاء ویسی ہی تھیں جیسی نشانیاں چرچ کے دھماکے سے برآمد ہوئیں۔ سبز ٹیپ سوال اٹھاتا ہے، کیا ہمیں اسپیکٹرا کے شاگرد کا سامنا ہے؟ لاش کے ہاتھ پر گن پاؤڈر کی علامات مفقود تھیں۔ پاؤڈر صاف بھی کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کی غیر موجودگی سوالیہ نشان ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ایکس رے نے کھوپڑی میں فریکچر کی نشاندہی کی ہے۔ واٹ؟ سیم اور گورڈن بیک وقت بولے۔ گولی سے پہلے اس کے سر پر ضرب لگی یا لگائی گئی تھی۔ تحیر خیز انکشاف کے بعد کچھ دیر کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ سیم نے سکوت کا وقفہ ختم کیا اور کولی کو مخاطب کیا، میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہاری ٹیم بروگن کے ہر شناسہ سے بات کرے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بروگن غلط آدمی سے ٹکرا گیا تھا جو اب تک اندھیرے میں ہے۔ بروگن کے شناسہ افراد میں سے کسی نے کوئی بات نوٹ کی ہو یا پوچھ گچھ پر یاد آ جائے یا کسی نے کچھ دیکھا ہو۔ ہومیسائیڈ ٹیم کا کیا ہوگا؟ ہم ان سے پہلے کام کر لیں گے۔ ہمارا مقصد آپس میں تصادم نہیں، ہمیں بامبر سے مطلب ہے، اسے پکڑنا ہے۔ چرچ کے اسٹاف سے دوبارہ بات کرو، مجھے فادر اور ڈاکٹر رابرٹ سے پھر ملنا پڑے گا۔ نینا پزل کا مرکز ہے، گورڈن نے کہا۔ جانتا ہوں، ضرورت سے زیادہ سوالات کر چکا ہوں۔ وہ قطعی لا علم ہے کہ ہو کیا رہا ہے، بتانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں۔ البتہ رابرٹ کو مزید کھنگالنا پڑے گا۔ ہمارا تعلق بوم ٹاسک فورس سے ہے، بصورت دیگر ہم آرام سے بیٹھے ہوتے۔ ہومیسائیڈ براہ راست ملوث ہے کیونکہ گودام دھماکے میں ایک پولیس مین مارا گیا تھا۔ بس اب شروع ہو جاؤ۔ ہسپتال میں ڈک پارٹ سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ ہومیسائیڈ کا ڈک پارٹ سیم کو پسند نہیں کرتا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، ہم بروگن کیس پر ہیں اور فادر سے پہلے ہی بہت سوالات کر چکے ہیں، مزید ضرورت نہیں ہے۔ چرچ دھماکے سے متعلق میں چند سوالات اور کروں گا۔ سیم نے ارادہ ظاہر کیا۔ ڈک پارٹ نہیں چاہتا تھا، تاہم وہ سیم کو روک بھی نہیں سکتا تھا۔ سیم کمرے میں داخل ہوا۔ فادر کے تاثرات کہہ رہے تھے کہ وہ صورتحال سے ناخوش ہے۔ وہ بار بار کے سوالات سے تنگ آ چکا تھا، تاہم سیم کا رویہ دوسروں سے مختلف تھا۔ معذرت خواہ ہوں فادر، میں آپ کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ مزید مواد سامنے آ جائے۔ پلیز چند سوالات کی اجازت دیجیے، آپ کی کوئی بات بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سیم کرسی پر بیٹھ گیا۔ فادر نے رضامندی کا اظہار کیا۔ تھوڑی سی گفتگو لا حاصل ہی ثابت ہوئی۔ سیم کرسی سے اٹھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک فربا بدن عورت نے اندر جھانکا۔ معزز سیلون، اندر آ سکتی ہوں؟ عورت کو دیکھ کر فادر کے چہرے پر طمانینت کے آثار نظر آئے۔ ہیلن، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی، تمہارے علم میں ہے؟ ہاں، میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا، میں نے فوراً واپسی کا قصد کیا۔ تاہم ہیلن یہ نہیں جانتی تھی کہ بروگن اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ خبر سن کر وہ خاصی ہراساں نظر آنے لگی۔ سیم نے اپنا تعارف کروایا۔ ہیلن چرچ کی سیکرٹری تھی، میں اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بروگن؟ او نو! اس نے پرس سے ٹشو نکال کر آنکھیں خشک کیں۔ یقین نہیں آتا۔ تم نے اس روز بروگن کو کب دیکھا تھا؟ سیم نے سوال کیا۔ روانہ ہونے سے پہلے اسے میں نے صبح دیکھا تھا۔ چند بل تھے جن کی ادائیگی کے باعث مجھے تاخیر ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ تمہاری کوئی بات ہوئی تھی؟ ہاں، بات تو ہوتی رہتی تھی، دوستانہ طبیعت تھی اس کی۔ چھٹی پر جانے سے پہلے میں نے اس کو چند کام بتائے۔ باتھ روم کا سنک لیک تھا، گفٹ جگہ پر نہیں تھے۔ گفٹ سے لے کر پلمبر کا بندوبست کرنے کے لیے میں نے اسے کہا تھا۔ میڈم، آپ شادی کے تحفوں کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ مہمانوں نے تحفے گھر پہنچا دیے تھے، بلکہ سب نے ایسا ہی کیا تھا۔ اور یہاں ایک ہی گفٹ تھا۔ سیم نے بے صبری محسوس کی۔ ایک گفٹ؟
وہ ایک مہمان نے بروگن کے حوالے کیا تھا۔ گفٹ بہت خوبصورتی سے ریپر میں ملفوف تھا۔ بروگن کو وہ کس نے دیا تھا؟ اس نے اسے کہاں رکھا تھا؟ میں نہیں جانتی کس نے دیا تھا، لیکن غالباً بروگن نے اسے مہمانوں کی اگلی قطار کے قریب یا سینٹر اسٹیج پر رکھا تھا۔ ہیلن نے جواب دیا۔ گفٹ پر کس کا نام لکھا تھا؟ سیم بے قراری چھپا نہ سکا۔ دلہا اور دلہن کا۔ یہ پہلی اہم اطلاع ملی ہے، سیم ڈرائیو کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ بم اندر کیسے پہنچایا گیا اور پہنچانے والے کو مار دیا گیا؟ ٹائمنگ پہلے ہی میچ کر رہی تھی۔ ہدف کلیئر نہیں تھا، نینا یا رابرٹ، یا پھر دونوں۔ نینا سے کسی قسم کی مدد نہیں ملی تھی اور نہ کوئی امکان تھا۔ سیم نے ڈاکٹر رابرٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ 2 سوالات تو اسے کرنے ہی تھے۔ پہلا یہ کہ دوسری عورت کون ہے جس کے لیے اس نے نینا کو دھوکہ دیا؟ دوسرا سوال، جانوں کے ضیاع کا خطرہ کیوں مول لیا؟ سیم اوشن ویو ڈرائیو کے قریب پہنچا تو اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ سائیڈ واک پر پبلک جمع تھی، پولیس کارز نظر آ رہی تھیں۔ سیم نے گاڑی پارک کی اور جگہ بناتا ہوا کرائم سین تک پہنچ گیا۔ زرد ٹیپ پر وہ اپنا بیج دکھا کے زرد ٹیپ کراس کر گیا۔ ڈک پارٹ وہاں موجود تھا۔ کیا ہوا؟ سیم نے سوال کرتے ہوئے ڈرائیو وے میں BMW کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر رابرٹ کو کن پٹی پر گولی ماری گئی ہے۔ ایمبولنس پہنچنے والی ہے۔ وہ زندہ ہے لیکن موت کے منہ میں ہے۔ وہ گاڑی روک کے اتر رہا تھا جب اسے نشانہ بنایا گیا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ پڑوسن نے گواہی دی ہے کہ اس نے سبز رنگ کی جیپ دیکھی تھی۔ وہ کوئی مرد تھا لیکن وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ ڈک پارٹ نے مختصر احوال بتایا۔ کیا آدمی کے بال سیاہ تھے؟ ہاں۔ کیوں؟ او گاڈ! سیم پلٹ کے اپنی کار کی طرف بھاگا۔ دوسرا ہدف نینا تھی۔ عقب میں ڈک پارٹ پکارتا ہی رہ گیا۔ یو ٹرن لیتے ہوئے سیم کی کار کے پہیے چرچرائے۔ اس نے ایمرجنسی لائٹس آن کر دیں اور رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ ڈینیلا نے دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ سیم کا استقبال کیا۔ نینا کہاں ہے؟ اوپر۔ سیم سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اسی وقت نینا نیچے اتر رہی تھی۔ وہ جین شرٹ میں ملبوس تھی۔ لیڈیز پرس شانے پر جھول رہا تھا۔ سیم رک گیا۔ نینا نیچے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ سوال تھا۔ کسی نے تمہیں کال کی تھی؟ سیم نے استفسار کیا۔ کیسی کال؟ کس بارے میں؟ رابرٹ۔ خوف کی لہر اٹھی۔ نینا کی آنکھوں میں سوالات تھے لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ساکت کھڑی سیم کو تک رہی تھی۔ آؤ میرے ساتھ۔ سیم نے اس کا بازو پکڑا۔ ہسپتال جانا ہے۔ رکو، ڈینیلا کی آواز آئی۔ سیم نے مڑ کر دیکھا۔ ڈینیلا نینا سے زیادہ دہشت زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ کیوں؟ سیم نے محسوس کیا کہ کچھ غیر فطری سی بات ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہوا رابرٹ کو؟ کچھ دیر قبل کسی نے اسے گھر کے باہر گولی مار دی ہے۔ اس کا بچنا مشکل ہے۔ ڈینیلا ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوف کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سیم اب رابرٹ سے نہیں معلوم کر سکتا تھا، لیکن ڈینیلا کی آنکھوں نے سیم کے انکہے سوال کا جواب دے دیا۔ میڈیکل ٹیم 4 گھنٹے سے رابرٹ کی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نینا سیم کے ساتھ انتظار گاہ میں تھی۔ شام ہو چلی تھی۔ رابرٹ سے اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ رابرٹ نے جو اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد کسی قسم کے جذباتی لگاؤ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تاہم وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ رابرٹ کا یہ انجام ہو۔ سیم کی موجودگی صبر اور سکون کا باعث تھی۔ پولیس کے دیگر اہلکار کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ سیم نینا کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، سہارے کا خاموش اشارہ۔ بالآخر نیورو سرجن نے رابرٹ کی موت کی اطلاع دی۔ دونوں کھڑے ہو گئے۔ کوشش کا شکریہ، نینا نے سرگوشی کی۔ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، سیم نے کہا۔ نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ آواز آئی، مس نینا، مجھے کچھ اور سوالات کی ضرورت ہے۔ نینا اس کے نام سے لا علم تھی۔ اتنا جانتی تھی کہ اس کا تعلق پولیس سے ہے۔ ہسپتال آمد پر اس نے چند سوالات کیے تھے۔ نینا شروع سے اس آدمی کی معقولیت کے خلاف تھی۔ ڈک پارٹ، اس وقت نہیں، سیم نے کہا۔ مناسب وقت نہیں ہے۔ واردات کے فوراً بعد یہی مناسب وقت ہے۔ وہ کچھ نہیں جانتی۔ واردات کے وقت وہ گھر پر تھی۔ اس کی ماں سے تصدیق کر لو۔ سیم نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تم مس نینا کے وکیل ہو؟ سیم کے بجائے نینا بے قابو ہو گئی۔ گرفتاری کے وارنٹ لانا تو بات کروں گی، وہ بھی وکیل کے ساتھ۔ اور ایک مشورہ ہے، مجرم کو پکڑو، میرے پیچھے نہ آؤ۔ ڈک پارٹ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، تاہم وہ بے بس تھا۔
دونوں آگے بڑھ گئے۔ سیم کی گرفت نینا کو سمجھا رہی تھی کہ وہ مشتعل ہے، مطلب وہ روبوٹ نہیں ہے یا پورا روبوٹ نہیں ہے۔ وہ مجھ سے اس طرح سوالات کرتا ہے جیسے میں ہی قاتل ہوں۔ ایڈیٹ، آئندہ میں تعاون نہیں کروں گی، اس کی اوقات بتاؤں گی۔ سیم، وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ میں خود خطرے میں ہوں۔ سیم خاموش تھا۔ تم سن رہے ہو؟ ہاں، لیکن میرا دھیان دوسری جانب ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے۔ سیم نے گورڈن کا نمبر ملایا۔ ایک احسان کرو، میں نینا کے ساتھ ہوں، میرا خیال ہے ڈک پارٹ ہمارے پیچھے ہے، چیک کر کے مجھے بتاؤ۔ سیم نے اسے اپنی لوکیشن بتائی۔ وہ پاگل ہے، نینا نے ڈک پارٹ کے لیے تبصرہ کیا۔ کار میں خاموشی تھی۔ دفعتاً فون کی گھنٹی بجی۔ سیم نے کار فون کا ریسیور اٹھایا۔ گورڈن کا جواب سنتے ہوئے اس نے ریئر ویو میں دیکھا۔ تمہیں یقین ہے؟ میرا رخ مغرب کی طرف ہے، تمہارے پیچھے جیپ چیروکی ہے۔ شور، گورڈن نے جواب دیا۔ تم نارمل چلتے رہو، میں ہولٹن سے گھوم کر چیروکی کے پیچھے آتا ہوں، 5 منٹ میں ہم اسے گھیر لیں گے، گورڈن نے جواب دیا۔ اوکے۔ سیم نے فون بند کر دیا۔ سمجھ رہی ہو کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ پولیس مین نہیں ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ معلوم ہو جائے گا، جب میں کہوں تو سیٹ سے اتر کے فلور پر رہنا۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ اسے گھیرا جا رہا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، فائرنگ بھی ہو سکتی ہے، سیم نے نینا کو سمجھایا۔ تعاقب جاری تھا۔ سیم عام انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سیم نے ایک موڑ کاٹا، پھر دوسرا، اور کانگریس اسٹریٹ پر آ گیا۔ اتوار کا دن 10:30 بج رہے تھے۔ سیم نے فٹ پاتھ کے ساتھ گورڈن کی نیلی ٹیوٹا دیکھ لی۔ وقت اور دن کے حساب سے ٹریفک کم تھا۔ سیم ٹیوٹا کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ ذرا سے وقفے کے بعد ٹیوٹا حرکت میں آئی۔ چیروکی سیم اور گورڈن کی گاڑیوں کے درمیان آ گئی۔ ٹریفک لائٹ زرد ہوئی اور سیم نے رفتار کم کر دی۔ 2 گاڑیاں اس کے عقب میں تھیں۔ اچانک چیروکی کے پہیے چیخے۔ وہ کنی کترا کے انٹرسیکشن پر نکل گئی۔ سرخ بتی روشن ہوئی۔ سیم نے بڑبڑاتے ہوئے اسٹیئرنگ گھمایا اور رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ انٹرسیکشن پر وہ بامشکل ٹرک سے بچ کر نکلا اور ایک سیڈان کو اوورٹیک کر کے چیروکی کے عقب میں آ گیا۔ وہ 1 بلاک کے فاصلے پر تھی۔ چالاک آدمی ہے، سیم نے آہستہ سے کہا۔ وہ دیکھو، نینا چلائی۔ کار اچانک ہی پارکنگ سے نکل کر ان کے سامنے آئی تھی۔ سیم نے ہارن پر ہاتھ رکھا اور زن سے کار کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ یہ پاگل پن ہے، نینا نے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ وہ جنونی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سیم چیروکی کے پیچھے کونے پر مڑا اور آگے پیچھے تینوں گاڑیاں گلی میں داخل ہو گئیں۔ نینا نے سختی کے ساتھ ڈیش بورڈ پکڑا ہوا تھا۔ گلی سے نکلتے نکلتے سیم نے بریک لگائے اور دائیں بائیں دیکھا۔ چیروکی جیپ کہیں نہیں تھی۔ گورڈن سیم کے پیچھے رکا اور کال کی۔ کس طرف؟ دائیں سمت ہونا چاہیے، تم بائیں طرف جاؤ۔ بظاہر 2 طرفہ تلاش میں چیروکی کو ہاتھ آنا چاہیے تھا۔ 4 بلاک کے بعد سیم نے کال کی۔ دونوں نے ناکامی کا اعتراف کیا۔ لائسنس پلیٹ؟ لک نے کام کیا تو APB سے کچھ معلوم ہو سکتا ہے، میں بعد میں رابطہ کروں گا۔ جواب سن کے سیم نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا اور نینا کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں کہ تمہیں گھر جانا چاہیے۔ دونوں کی نظریں لاک ہو گئیں۔ نینا نے اس کی آنکھوں میں جو دیکھا، اس کے بعد نینا کے خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ میرے تعاقب میں ہے؟ اہم سوال ہے کہ کیوں؟ ایک اصرار ہے جو تم دونوں کے گرد تھا اور ہے۔ رابرٹ اب نہیں ہے، تم ہو۔ کوئی آئیڈیا ہے تمہارے پاس؟ نہیں، کوئی غلطی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ غلطی نہیں ہے، کوئی اس کوشش میں ہے کہ تمہیں بھی رابرٹ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ قاتل مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ قاتل براہ راست ملوث ہو۔ میرا یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اصل آدمی پسے پردہ ہے، اس نے کسی پروفیشنل کو ہائر کیا ہوا ہے، سیم نے سنجیدگی سے کہا۔ نینا جواب دینے سے قاصر تھی، اس کا بدن لرز رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقائق تسلیم کرنا تمہارے لیے کتنا دشوار ہے۔ آنکھیں بند کرنا مہلک ثابت ہوگا۔ مجھے مارنے سے کسی کو کیا ملے گا؟ نینا سوچ رہی تھی۔ میں تو ہر ایک کے لیے بے ضرر ہوں۔ ہم بروگن کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، وہ استعمال ہو گیا، وہ معصوم تھا، کام لینے والے نے احتیاطاً اسے راستے سے ہٹا دیا، ہمیں بھٹکانے کے لیے اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دیا گیا۔ وہ جو بھی ہے بہت مکار ہے۔ سیم کا انداز خالص منطقی تھا۔ اس نے نینا کو گفٹ کے بارے میں بتایا جو بروگن کے ذریعے چرچ کے اندر پہنچایا گیا تھا۔ نینا کے حواس گم تھے۔
پلیز نینا میری مدد کرو، سیم نے کہا۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ رابرٹ نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے کسی اور کو منتخب کر لیا تھا۔ وہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ نینا نے خود کو اپنے بازوؤں میں لپیٹ لیا۔ نہیں معلوم۔ کبھی تم نے دیکھا کہ ڈینیلا اور رابرٹ آپس میں بے تکلف ہیں؟ نینا کے بدن کا ہر خلیہ جامد ہو گیا۔ ڈینیلا؟ اس کے باپ کی بیوی؟ خیالات کی رو 6 مہینے پیچھے چلی گئی۔ اس کے ڈیڈی نے ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ وہ اور رابرٹ ڈیڈی کے گھر پر تھے۔ ڈینیلا نے کبھی نینا کے ساتھ گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔